السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے رہے اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ میں وہ ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ 16 سال بعد مجھے اپنے پرانے محلے جانا پڑ گیا۔ میں اتنے سال بعد اچانک اس محلے میں آیا تھا۔ سب کچھ بدل چکا تھا۔ یہ محلہ تھا جہاں میں نے اپنا بچپن، اپنی زندگی گزاری تھی۔ پھر ابو کا تبادلہ ہو گیا اور ہم نے شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اور آج جب اتنے سال بعد ایک بار پھر اسی محلے میں واپس آیا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہے۔ میں پرانی گلیوں میں چلتا جا رہا تھا۔ وہاں کوئی مجھے نہیں جانتا تھا۔ چلتے چلتے ایک پرانے گھر کے سامنے میرے قدم خود بخود رک گئے۔ اس گھر کی ساری دیواریں ٹوٹ چکی تھیں اور دروازہ بھی پرانا ہو چکا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر مجھے بہت کچھ یاد آنے لگا۔ وہ ہمارے پڑوسیوں کا گھر تھا اور میں بچپن اور جوانی میں بھی اکثر ان کے گھر کھیلنے جاتا تھا۔ سچ پوچھیں تو کھیلنا صرف ایک بہانہ تھا۔ میں اصل میں شبانہ کو دیکھنے جاتا تھا۔ شبانہ بہت خوبصورت اور میری سب سے اچھی دوست تھی۔ دوست وہ صرف بچپن تک تھی۔ جب میں کچھ بڑا ہوا تو مجھے اس سے محبت ہونے لگی۔ وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ پھر ہم لوگ ہمیشہ کے لیے محلہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور شبانہ یہیں رہ گئی۔ شبانہ کی ایک بہت اچھی دادی بھی تھی جو مجھے بیٹے کی طرح پیار کرتی تھی اور میں بھی انہیں اپنی سگی دادی کی طرح سمجھتا تھا۔ مگر اب تو کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ شاید اس کی شادی ہو گئی ہوگی اور اب تو اس کے بچے بھی ہو چکے ہوں گے۔ اتنے سال جو گزر چکے تھے اور اس کی دادی تو اب یقیناً فوت ہو چکی ہوں گی، کیونکہ وہ تو اسی وقت بہت بوڑھی اور کمزور تھی۔ اور اب تو اتنے سال گزر گئے اور مجھے اس بات پر بھی یقین نہیں تھا کہ یہ گھر اب بھی انہی کا ہے، کہ وہ بھی یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ پھر بھی بے اختیار میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور جس نے دروازہ کھولا تھا اسے دیکھ کر میری سانس گلے میں اٹکنے لگی۔ میں صدمے اور حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ شبانہ تھی، بالکل ویسی شبانہ جیسی میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ تو بالکل نہیں بدلی، نہ اس کا چہرہ، نہ رنگ، اور نہ ہی اس پر وقت گزرنے کا کوئی اثر ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی ویسی ہی خوبصورت اور جوان تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے اداسی سے کہا، تم آ گئے باسط، میں اتنے سالوں سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تم یوں بنا بتائے چلے گئے تھے، ایسے بھی کوئی جاتا ہے کیا؟ میں نے اس کی بات سن کر کچھ شرمندگی سے سر جھکا لیا اور معذرت کرتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری شبانہ، اس وقت حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے اور یہی وقت تھا فیصلے کا۔ چلو اب اندر آ جاؤ، یہیں کھڑے رہو گے؟ شبانہ کی بات پر میں اندر ان کے گھر میں چلا گیا۔ ان کا پرانا گھر بالکل ویسا تھا جیسے 16 سال پہلے تھا۔ کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ میں اندر جاتے ہوئے گھر کا جائزہ بھی لیتا جا رہا تھا۔ پھر چلتے چلتے میں اچانک چھٹک کر رہ گیا۔ میرے جو سامنے نظر پڑی تو میں شاکڈ ہو گیا۔ سامنے ایک چارپائی پر شبانہ کی دادی بیٹھی تھی۔ میں اس کی دادی کو زندہ دیکھ کر حیران تھا۔ اتنے سال بعد نہ صرف وہ زندہ تھی بلکہ ویسی کی ویسی صحت مند تھی۔ میں آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھے جا، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے اس کی دادی کو سلام کیا۔ دادی نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ کر کہا، کیسے ہو باسط؟ اتنے سال بعد کیسے یاد کیا ہم غریبوں کو؟ میں دادی کی بات سن کر مزید حیران ہو گیا۔ انہوں نے صرف ایک نظر دیکھ لینے پر ہی مجھے پہچان لیا تھا، جبکہ میری شکل اتنے سالوں میں کافی تبدیل ہو چکی تھی۔ اور جب میں یہاں سے گیا تب میرے چہرے پر داڑھی بھی نہیں تھی۔ میں ان کی یادداشت پر کافی حیران تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں دادی؟ پھر دادی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ اس وقت شبانہ نے اپنے ملازم کو آواز دے کر کہا، ناظم چائے لے کر آؤ۔ میں شبانہ کی بات سن کر ایک حیران
ایک حیرت میں ڈوب گیا۔ ناظم ان کے گھر کا کافی پرانا ملازم تھا اور وہ اس وقت بھی انہی کے گھر کام کرتا تھا۔ کیا ناظم اب بھی ادھر ہی کام کرتا ہے؟ شبانہ مسکراتے ہوئے بولی، ہاں ناظم اب بھی ہمارے گھر میں کام کرتا ہے۔ سب کچھ وہی ہے جیسے تم چھوڑ کر گئے تھے، بس تم ہی بدل گئے ہو۔ شبانہ نے شکوہ کیا اور میں اس شکوے پر مزید شرمندہ ہو گیا۔ پھر شبانہ کی دادی نے ایک نہایت عجیب و غریب بات کہی، بیٹا تم نے ہمارے گھر میں موجود قبریں دیکھ لیں؟ ان کی بات سن کر بری طرح الجھ گیا اور میں نے حیرانگی سے پوچھا کہ دادی کن قبروں کی بات کر رہی ہیں اور گھر میں کس کی قبریں ہیں؟ شبانہ نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے اپنی دادی کو ٹوکتے ہوئے کہا، کیا دادی آپ بھی ہر مہمان کے سامنے قبروں کا ذکر کر بیٹھ جاتی ہیں؟ اس بیچاری کو چائے تو پینے دو۔ دادی نے کچھ شرمندگی سے میری طرف دیکھ کر کہا، اچھا بیٹا تم چائے پی لو پھر بات کریں گے۔ لیکن میں بری طرح الجھ چکا تھا۔ آخر کیا تھا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ میں وہیں دادی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا رہا۔ دادی نے شکوہ کرتے ہوئے کہا، تم اتنے بڑے آدمی بن گئے، دوبارہ اس محلے میں ہی نہیں آئے، ہم تمہارا انتظار کرتے رہے۔ میں نے دادی کو سمجھاتے ہوئے کہا، دادی بس حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے، دوبارہ نہیں آ سکا۔ میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں آپ کے پاس آؤں، آپ سے ملوں۔ دادی نے بڑی محبت سے میرے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اچھا تمہاری امی ابو اور باقی بہن بھائی کیسے ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہے دادی، اور امی تو آپ سب کو بہت یاد کرتی ہیں۔ پھر میں نے شبانہ کی طرف دیکھ کر کہا، شبانہ تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ میری بات پر شبانہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، تمہارے علاوہ کسی اور سے کیسے شادی کر سکتے؟ اور تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ شبانہ کی ہر بات پر میرے پرانے زخم تازہ ہو رہے تھے۔ پھر ان کے گھر کا ملازم ناظم چائے لے کر آ گیا۔ میں ناظم کو دیکھ کر ایک بار پھر الجھ گیا کہ ناظم اب بھی ویسا تھا جیسے 16 سال پہلے تھا۔ وہ بالکل نہیں بدلا تھا اور نہ اس کی عمر بڑی تھی۔ ناظم نے چائے رکھ کر مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے بولا، باسط بابو آپ اتنے سال بعد ہمارے گھر کا راستہ کیسے بھول آئے؟ وہ بالکل ویسا تھا، وہی آواز، وہی لہجہ۔ میں نے کہا، یار ناظم تم تو بالکل نہیں بدلے، اتنے سال بعد بھی بالکل ویسے ہی ہو جیسے پہلے تھے۔ اور میں نے چائے اٹھا کر پینے لگا۔ چائے کے دوران شبانہ اور ناظم وہیں بیٹھ گئے اور میرے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ میں دادی کے ساتھ بھی باتیں کرتا رہا۔ ہم سب کو پرانا وقت یاد آ رہا تھا اور پرانی باتیں یاد کرتے رہے۔ اسی دوران دادی نے ایک عجیب و غریب واقعہ سنایا۔ پھر آج سے 7 سال پہلے 12 دسمبر 2004 کی صبح ہمارے گھر میں 2 چور آئے تھے اور انہوں نے ہم سب کو پکڑا اور گھر کا سارا سامان لے گئے۔ ہم تینوں کو رسیوں سے باندھ دیا اور بندوق نکال کر ہم تینوں کی طرف بڑھا دی۔ دادی واقعہ سناتے سناتے رک گئی۔ میں سانس روکے ان کا واقعہ سن رہا تھا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا، دادی پھر کیا ہوا؟ ان چوروں نے کیسے چھوڑا تھا آپ کو؟ میری بات سن کر دادی نے اداسی سے اپنا دوپٹہ سر پر لیا اور بولی، پتہ نہیں بیٹا آگے کیا ہوا تھا، مجھے کچھ خاص یاد نہیں، اب بوڑھی ہو چکی ہوں، یادداشت بھی کمزور ہے۔ میں نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی، چلو اس وقت چلتا ہوں، اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ میں نے جانے سے پہلے شبانہ کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی۔ میں اس سے نظریں نہیں ملا سکا۔ پھر میں واپس جانے کے لیے مڑا تو دادی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، رک جاؤ بیٹا، قبریں تو دیکھتے جاؤ۔ میں نے کچھ الجھ کر دادی کو دیکھا اور پھر دادی نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا وہ رہی قبریں۔ میں نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو قبریں پچھلے حصے کی طرف ایک درخت کے نیچے کچھ قبریں تھیں۔ میں بری طرح الجھ گیا کہ گھر کے اندر کس کی قبریں ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب میں بچپن میں یہاں آتا تھا تب تو یہاں کسی کی قبریں نہیں تھی۔ دادی نے کہا، چلو بیٹا چل کر دیکھ لو، سوچ کیا رہے ہو؟ دادی کی بات پر میں ان قبروں کی طرف جانے لگا۔ شبانہ، ناظم اور دادی بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگی۔
میں ان قبروں کے پاس پہنچ گیا۔ وہ 3 پرانی قبریں تھیں جن پر حد سے زیادہ مٹی اور کچھ جڑی بوٹیاں اگی ہوئی تھیں۔ ان تینوں قبروں پر ایک ایک تختی لگی ہوئی تھی۔ ہر تختی پر مرنے والے کا نام تھا۔ میں ان قبروں کے پاس گیا۔ پہلی قبر کی تختی کی طرف میں نے دیکھا تو اس پر نام پڑھ کر مجھے لگا میں اگلا سانس بھی نہیں لے سکوں گا۔ اس تختی پر لکھا تھا نورا دادی، وفات 12 دسمبر 2004۔ میری آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں نے دوسری قبر کی تختی کی طرف دیکھا تو ایک اور صدمہ لگا جس پر لکھا تھا ناظم علی، وفات 12 دسمبر۔ ڈر اور خوف کے مارے میں پسینہ پسینہ ہو گیا۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ پھر دوسری تختی پر لکھا شبانہ اسلم، وفات 12 دسمبر۔ میرا دل خشک پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس کا مطلب دادی، شبانہ اور کاظم مر چکے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا۔ پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، سب غائب تھے۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے تیزی سے وہاں سے جانے لگا۔ میں اب تک مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ تھا۔ یہ سوچ کر ہی میرا وجود کانپنے لگا۔ شبانہ، دادی اور ناظم مر چکے تھے۔ 12 دسمبر 2004 کے دن جب وہ چور ان کے گھر آئے تھے تو ان چوروں نے شبانہ، دادی اور ناظم کو مار دیا تھا۔ میرا دل بہت اداس اور خوف زدہ تھا۔ میں بھاگتا ہوا اس پرانے خوفناک گھر سے باہر نکل گیا اور اس دن کے بعد اس محلے میں دوبارہ جانے کی کوشش نہیں کی۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔